محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على اللہم محمد صل وآل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ آج سے انشاءاللہ جو سلسلہ احادیث کے حوالے سے شروع ہو رہا ہے، اب تک کے جو ہم لوگوں نے احادیث پڑھی تھی وہ الگ الگ موضوعات کے حوالے سے یہاں کے اوپر حدیثیں جو ہیں بیان ہوئی، علم کے فضائل، عقل کی اہمیت، عمل کی اہمیت۔ لیکن آج سے جو احادیث آپ کے سامنے بیان ہوگی وہ اخلاق کے حوالے سے ہیں کہ انسان کی زندگی میں اخلاق کو کیا اہمیت حاصل ہے اور اخلاق کا کیا کردار ہے۔ ایک لفظ ہے خلق اور ایک لفظ ہے خلق۔ بظاہر اگر ان کو لکھا جاتا ہے تو دونوں کا املا جو ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے، حرف دونوں میں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، خ لام قاف، خلق کے اندر بھی اور خلق کے اندر بھی یہی تین حرف آتے ہیں، صرف حرکت کا فرق ہے۔ خلق میں جو حرکت ہے وہاں خ کے اوپر زبر ہے اور قاف ساکن ہے، لام ساکن ہے اور قاف کے اوپر پیش ہے، دو پیش ہیں۔ خلق میں خ کے اوپر زبر نہیں ہے، پیش ہے، اور لام جو ہے یہاں کے اوپر بھی جو ہے اس پہ جزم ہے، ساکن ہے، اور قاف کے اوپر جو ہے وہ پیش ہے، دو۔ تو جب کہا جاتا ہے خلق، تو خلق سے مراد ہوتا ہے کسی کا ظاہری چہرہ، ظاہری جسم، ظاہری شکل و صورت۔ جب یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوگا خلق کہ خلق کے اعتبار سے وہ کیسا ہے، یعنی مراد اس کی وہاں کے اوپر یہی ہوگا کہ شکل و صورت کے اعتبار سے وہ کیسا ہے۔ لیکن جب خلق کے حوالے سے سوال ہو کہ خلق کے اعتبار سے کیسا ہے، تو یہاں کے اوپر خلق سے مراد انسان کا باطن، یعنی وہ انسان کے معنوی صفات، باطنی صفات کہ جس سے انسان کی شخصیت تشکیل پاتی ہے، اس کو خلق کہتے ہیں۔ خلق واحد ہے اور خلق کی جمع جو ہے وہ اخلاق قرار پاتی ہے۔ قرآن میں لفظ اخلاق نہیں آیا ہے، کہیں کے اوپر نہیں آیا ہے، قرآن میں خلق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب پیغمبر اسلام کو خطاب کیا اور فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، بے شک آپ
اخلاق کی اعلیٰ منازل کے اوپر فائز ہے. یا احادیث کے اندر اگر ہم دیکھیں تو احادیث میں اخلاق کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے اور خلق کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے. بہرحال خلق کی جو تعریف علماء نے بیان کری ہے وہ یہ کہ انسان کسی کام کو اتنا زیادہ انجام دے کہ پھر انسان سے وہ فعل وہ کام بغیر ارادے کے صادر ہو. مثال کے طور کے اوپر ہم اور آپ اپنی زبان کو اچھا کرنا چاہتے ہیں. زبان کو اچھا کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا؟ زبان اچھی کرنے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے الفاظ جن کو فصیح کہا جاتا ہے، فصیح الفاظ یعنی وہ الفاظ کہ جو زبان کے قاعدے اور قانون کے مطابق ہوں، ان الفاظ کو اپنی بول چال میں ہم کو استعمال کرنا ہوگا. ان کے ہم کو جملے بنانا ہوں گے، ان کو لکھنے میں استعمال کرنا ہوگا. ابتدا میں ہم کو کوشش کرنا پڑے گی اس سلسلے میں ہم اپنی زبان کے اوپر جب ایک اچھا لفظ جاری کر رہے ہیں تو ارادے کے ساتھ، قصد کے ساتھ ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. لیکن جب یہ مستقل طور کے اوپر ہم الفاظ کو استعمال کرتے ہیں تو یہاں کے اوپر پھر ہم کو ہمارے اندر ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، عادت ہمارے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے، عادت ہماری بن جاتی ہے کہ ہم الفاظ کو بلا ارادہ پھر استعمال کرنے لگتے ہیں. گفتگو ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے اچھے اچھے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں. کوئی مضمون لکھ رہے ہیں تو وہاں کے اوپر قلم سے جو ہے وہ اچھے الفاظ پھر صادر ہوتے ہیں. ایک مثال ہے ذہن کو نزدیک کرنے کی خاطر یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کری. اسی طرح سے اچھائیوں کا مسئلہ ہے کہ انسان اگر اچھائیاں اختیار کرتا ہے ان کو جو ہے شروع میں انسان کو اپنے ارادے کے ساتھ انجام دینا پڑتا ہے، قصد کے ساتھ انجام دینا پڑتا ہے. لیکن ہمیشہ جو ہے اگر اس کام کو وہ انجام دے رہا ہے مستقل طور کے اوپر جو ہے اس کا پابند ہے تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے، رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ چیزیں وہ اچھائیاں انسان سے جو ہے وہ بلا ارادہ صادر ہونے لگتی ہیں. تو اخلاق کی جو تعریف اور ڈیفینیشن بیان کی علماء نے کہ کسی فعل کو، کسی کام کو اتنی کثرت سے انجام دینا کہ وہ فعل پھر انسان سے بلا ارادہ صادر ہو، انسان کو پھر اس کے سلسلے میں سوچنا نہ پڑے. اپنے کو سچائی کا پابند بنا لینا، اپنے کو جھوٹ سے دور رکھنا، امانت کی ادائیگی کے اندر جو ہے حساس ہونا، ہمیشہ جو ہے امانت کی حفاظت کرنا، دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کرنا، بھلائی کرنا، نادار، مسکین اور ناتمالوں کے ہمراہ جو ہے شفقت کرنا، اس کو جو ہے وہ اخلاق کہا جاتا ہے. یہ چیزیں اگر کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو یہ ہے چیز اخلاق. اچھا ایک چیز آیا ہے یہاں کے اوپر ہم کو غور کر لینا چاہیے. ایک چیز ہوتی ہے ادب اور ایک چیز ہے اخلاق. ادب الگ چیز ہے،
اخلاق الگ ہے. ادب کا مسئلہ یہ ہے کہ ادب ہو سکتا ہے ایک جگہ کے اوپر کچھ ادب کے طور کے اوپر استعمال ہوتا ہو اور دوسری جگہ کے اوپر وہ چیز نہ استعمال ہوتی ہے. مثال کے طور کے اوپر ہم لوگ ہندوستان کے اندر ہیں، عام طور کے اوپر یہاں ہر شہر کا رہن سہن اور انداز نشست و برخاست کا الگ ہے، علیحدہ ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہرحال اگر ادب کی نگاہ سے دیکھا جائے تو مشترک ہیں، قدر اشتراک پائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہ جیسے کہ کھانا معمولاً جو ہے زیادہ تر ہندوستان کے اندر وہ لوگ جب کھاتے ہیں تو اپنے ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں، ہاتھ کے ذریعے سے کھانا کھاتے ہیں. وہ چیزیں کہ جو مغربی تہذیب اور مغربی کلچر کا حصہ شمار کی جاتی ہیں، بہت کم جگہوں کے اوپر وہ چیزیں یا ایک مخصوص طبقے کے اندر وہ چیزیں نظر آتی ہیں. اس کو ہندوستان میں عیب نہیں سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ فرض کیجئے کہ ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے تو کوئی جو ہے اس کو بری نگاہ سے دیکھے گا یا اس کی مذمت کرے گا اور یہ کہے گا کہ بھئی یہ اس کے پاس جو ہے وہ کلچر نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے. نہیں، کیونکہ یہ یہاں کی سرزمین کے اوپر یہ چیز رائج ہے، لہٰذا جو ہے وہ معیوب نہیں سمجھی جاتی ہے، بری نہیں سمجھی جاتی ہے. لیکن یہی چیز بہت سے جگہوں کے اوپر معیوب سمجھی جاتی ہے. وہاں کے اوپر اس کام کو اگر انجام دیا جائے تو اس کے اندر جو ہے وہ بری نگاہ سے اور مذمتی نگاہ جو ہے وہ ڈالی جائے گی. اچھی نگاہ اور اچھا نظریہ ایسے انسان کے لیے نہیں رکھا جائے گا. تو ایک چیز ہندوستان کے اندر بری نہیں ہے، لیکن وہی چیز جو ہے دوسری جگہ کے اوپر بری شمار کی جاتی ہے. اخلاق میں ایسا نہیں ہو سکتا. ادب میں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ جو ادب یہاں کے اوپر رائج ہے ہو سکتا ہے وہی ادب دوسری جگہ کے اوپر جو ہے وہ نا ادب میں اس کا شمار نہ کیا جاتا ہو، اس کو بے ادبی سے تعبیر کیا جاتا ہو اور بے ادبی میں شمار کیا جاتا ہو، اور وہاں کے اوپر آداب کے طور کے اوپر، ادب کے طور کے اوپر دوسری چیزیں رائج ہیں. تو اخلاق اور ادب کا جو بنیادی فرق ہے، اساسی فرق ہے، اس کی جانب ہم کو توجہ دینا ہے. ادب زمانے کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہتا ہے. ایک وقت ایک چیز ایک زمانے کے اندر اچھی سمجھی جا رہی تھی، بعد میں کچھ عرصہ گزرا وہی چیز بری سمجھی جانے لگی. ایک وقت ایک زمانے میں ایک چیز کو ہنر کے طور پہ شمار کیا جاتا تھا، بعد میں وہی چیز جو ہے اب ہنر کے طور پہ نہیں شمار کی جاتی. ایک چیز ایک جگہ کے اوپر اچھی ہے اور وہی چیز دوسری جگہ کے اوپر بری شمار ہوتی ہے. تو یہ ادب کے اندر یہ چیز ممکن ہے، لیکن اخلاق کے اندر جو ہے یہ چیز ممکن نہیں ہے. اخلاق میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو اخلاقی طور کے اوپر جو چیز اچھی ہے وہ ہمیشہ اچھی رہے گی اور کبھی کسی زمانے میں اس کو برا نہیں سمجھا جا سکتا، اور اگر اس کو برا سمجھا جا رہا ہے تو بہرحال جو ہے وہاں پر لمحے فکریہ ہے کہ کیا ہو گیا ہے زمانے کو اور کیا ہو گیا ہے سماج کو اور معاشرے کو، کہ اخلاقی اعتبار سے یہ چیز اچھی ہے
اور اسی چیز کو جو ہے وہ سماج اور معاشرہ جو ہے وہ بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے. تو ادب زمانے کے اعتبار سے، زمین کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، ایک جیسا نہیں ہوتا. ہر جگہ کا ایک نیا الگ ادب ہے، اور ہر زمانے کے کچھ الگ آداب ہوتے ہیں، لیکن اخلاق ہر زمانے میں ایک ہے، ہر جگہ کے اوپر ایک ہے. اگر سچائی ہندوستان کے اندر اچھی سمجھی جاتی ہے تو دنیا کے دوسری جگہوں کے اوپر، دوسرے گوشوں میں بھی سچائی کو اہمیت حاصل ہے، سچائی کو اچھا سمجھا جاتا ہے. اگر غریب اور ناتواں، مسکین اور بےکس لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، شفقت کے ساتھ پیش آنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اگر ہندوستان ہمارے ملک کے اندر اچھا ہے تو دوسری جگہوں کے اوپر بھی اس کو اچھا ہی سمجھا جاتا ہے. امانت کی حفاظت اگر یہاں پہ اچھی ہے چیز تو دنیا کے ہر خطے میں، ہر گوشے میں جو ہے اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. یہ احادیث سے پہلے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے جو ہے کچھ تمہیدی طور کے اوپر کچھ چیزیں جو ہیں وہ بیان کر دی جائیں، تاکہ بعد میں جب ہم احادیث کو پڑھیں تو بہرحال احادیث کو سننے کے بعد جو یہ مقدمہ اور یہ تمہید بیان کی ہے، وہ تمہید اور مقدمہ بھی جو ہے وہ ہمارے ذہن میں رہے، جس سے احادیث سے ہم مکمل طور کے اوپر فیضیاب ہو سکیں. آج جو حدیث آپ کے سامنے سب سے پہلی پیش کی جا رہی ہے، جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث ہے کہ جس میں حضرت فرماتے ہیں الخلق ویاء الدین. خلق یعنی اخلاق دین کا ظرف ہے. یعنی اگر کسی کے پاس اخلاق نہیں پایا جاتا ہے تو اس کے پاس پھر گویا کہ دین بھی نہیں پایا جاتا ہے. وہ ایسے شخص کو دیندار نہیں کہا جا سکتا جس کے پاس اخلاق موجود. تو اخلاق ظرف ہے دین کا. اگر ظرف نہ ہو تو دین کہاں سے ہوگا؟ آپ کوئی کھانے کی چیز، کوئی پینے کی چیز اگر استعمال کرتے ہیں تو ایک ظرف، ایک برتن کے اندر اس چیز کو رکھتے ہیں، تب آپ استعمال کرتے ہیں. بغیر برتن کے، بغیر ظرف کے آپ اس چیز کو نہیں استعمال کر سکتے. ہر کھانے اور پینے والی چیز اور اسی سے ملتی جلتی جو چیزیں، ہر ایک کے لیے ایک ظرف کی ضرورت ہے، ایک برتن کی ضرورت ہے. اسی طرح سے جو مانوی چیزیں ہیں ان کو بھی جو ہے ظرف کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ جو ہے وہ دین ہو. تو دین کو ایک ظرف کی ضرورت ہے، اور یہ ظرف اخلاق کی صورت میں ہوگا. اگر اخلاق ہے تو دین ہے، اور اگر اخلاق نہیں ہے تو اس کے معنی دین نہیں ہے. یہ حدیث جناب پیغمبر اسلام سے. دوسری حدیث بھی جناب پیغمبر اسلام سے ہے کہ جس حدیث میں جناب پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا لما خلق اللہ تعالی الایمان، جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان کو پیدا کیا، قال
اللہم قوّنی، تو ایمان نے خدا کی بارگاہ میں کہا پروردگارا تو مجھے قوت بخش دے، مجھے قوت کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے۔ فقواہ بحسن الخلق والسخاء، تو اللہ نے ایمان کو قوت دی، طاقت بخشی، ایمان کو تقویت بخشی، حسن الخلق اچھے اخلاق سے اور سخاوت سے۔ اگر اچھا اخلاق اور سخاوت پائی جاتی ہے تو اس کے معنی ایمان انسان کے اندر موجود ہے۔ اسی حدیث کا یہ ٹکڑا ہے کہ وَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْكُفْرَ، اور جب اللہ نے کفر کو پیدا کیا، قال اللہم قوّنی، تو کفر نے بھی بارگاہ رب العزت میں درخواست کی کہ پروردگارا تو مجھے قوت بخش۔ جس طرح سے ایمان کو پیدا کیا تو ایمان نے درخواست کی کہ پروردگارا تو مجھے قوت بخش، تو اللہ نے اس کو اچھے اخلاق، حسن خلق اور سخاوت کے ذریعے سے قوت بخشی۔ کفر کو جب پیدا کیا تو کفر نے بھی یہ درخواست کی کہ پروردگارا مجھے قوت بخش، تو اللہ نے اس کو بھی قوت بخشی۔ قواہ بالبخل وسوء الخلق، اللہ نے کفر کو قوت بخشی بخل سے، کنجوسی سے، کہ جو خرچ جو ہے نہ کرے جہاں کے اوپر ضرورت ہے، اور جہاں پہ پیسہ ہے کو خرچ کرنا چاہیے، اگر وہاں کے اوپر کوئی نہیں خرچ کر رہا ہے، بخل سے کام لے رہا ہے، کنجوسی سے کام لے رہا ہے، تو یہ ایک بری صفت ہے، وہ سوء الخلق، اور برا اخلاق۔ یعنی کفر کی دو علامتیں اس حدیث کے اندر بیان کری گئی ہیں، ایک ہے بخل، کنجوسی، اور دوسری چیز ہے برا اخلاق۔ اس کے مقابلے میں ایمان کی دو علامتیں بتائی، حسن الخلق ایمان کی ایک علامت، اور فیاضی، سخاوت، ہاتھ کا کھلا ہونا، یہ ہے ایمان کی دوسری علامت۔ آخری حدیث جو آپ کے سامنے یہاں کے اوپر پیش کر رہے ہیں وہ بھی جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، جس میں حضرت نے فرمایا حسن الخلق ذهب بخیر الدنیا والآخرہ، حسن خلق، اچھا اخلاق، یہ سونا ہے، اور دنیا اور آخرت کی کا خیر ہے، دنیا اور آخرت کی بہتری اچھے اخلاق کے اندر پائی جاتی ہے۔ بہرحال یہ کچھ حدیثیں آج آپ کے سامنے جو ہیں وہ میں نے پیش کری، جو آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ اللہ جو ہے وہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان احادیث کو سمجھیں اور ان پہ عمل پیرا ہو سکے، اور اپنی زندگی میں جو ہے ان تعلیمات کو اپنائیں۔ آج جو ہمارا
دوسرا کلاس کا حصہ ہے وہ، کیونکہ کل کی تاریخ جو گزری ہے 25 شوال، یہ 25 شوال کی جو تاریخ ہے وہ ایک روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ایک روایت میں 15 شوال کا ذکر ہوا ہے اور دوسری روایت کے اندر 25 شوال کا ذکر ہوا ہے، یعنی ایک ہی مہینے کی 2 تاریخوں کے حوالے سے مختلف روایتیں ہیں۔ علماء میں بعض نے جو ہے وہ 15 شوال کی تاریخ کو معتبر جانا ہے، چنانچہ یہ ہندوستان کے بعض جو مقامات ہیں وہاں کے اوپر جو ہے وہ 15 شوال کو حضرت کی کا روز شہادت جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ اس دن جو ہے عزاداری اور ماتم کا انعقاد ہوتا ہے، اور ایران اور عراق میں معمولاً جو ہے وہ 25 شوال کو جو ہے وہ حضرت کی شہادت کا دن منسوب ہے، اور وہاں کے اوپر 25 شوال کو حضرت کی شہادت کے اعتبار سے پروگرام ہوتے ہیں، اور وہاں سرکاری طور کے اوپر جو ہے وہ ایران کے اندر چھٹی بھی ہوتی ہے 25 شوال کو۔ تو 25 شوال جو کل کا دن گزرا، تو اس دن امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ، لہذا آج کا یہ جو درس کا حصہ ہے وہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے منسوب ہے، انہی کے تذکرے کو یہاں کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ کریں گے۔ حضرت کی جو خصوصیات ہیں جو دنیا کے اندر مشہور ہیں، وہ بہرحال خواص تو ان سے واقف ہے، اور عوام بھی جو ہے کسی حد تک حضرت کے ان خصوصیات سے واقف ہیں۔ برجستہ ترین خصوصیت جو حضرت کی بیان کی جاتی ہے، اور عوام اور خواص اس برجستہ ترین خصوصیت کو اپنی زبان کے اوپر جاری کرتے ہیں کہ حضرت کے دور میں علوم آل محمد کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کے پہنچایا گیا، لوگوں کے درمیان جو ہے علوم آل محمد کو بیان کیا گیا، مختلف شاگردوں کی حضرت نے تربیت کری، جس کا جیسا ذوق تھا، جیسا مزاج تھا، حضرت نے اس کے ذوق کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق اس کو تعلیم دی، اور اس میں وہ بہرحال متخصص ہوا، اس شعبے کے اندر مہارت اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ مثال کے طور کے اوپر جابر ابن حیان امام کے شاگردوں میں سے ہیں، امام نے ان کے ذوق کو مد نظر رکھ کے علم کیمیا کی تعلیم دی، جو علم کیمیا کے اصول اور ضوابط تھے وہ جابر کے سامنے حضرت نے بیان کی، اور پھر جابر نے ان اصول اور ضوابط کی روشنی میں علم کیمیا کے حوالے سے جستجو کی، کوشش کی، کام کیے، اور بہرحال دنیا آج جابر ابن حیان کو
علم کیمیا کا پدر جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے کہ جابر کی حیثیت جو ہے وہ باپ کی حیثیت ہے اس علم کے حوالے سے. اس طرح دوسرے اصحاب جن کا جو ہے جیسا ذوق تھا، مثال کے طور پہ ہشام ابن حکم، حضرت نے ان کی تربیت اور ان کو علم کلام کے میدان میں آمادہ کیا، اور ان کے سامنے جو ہے وہ علم کلام کے حوالے سے جو ہے مباحث کو پیش کیا، اور اس میں انہوں نے مہارت حاصل کری کہ وہ مختلف جگہوں کے اوپر جاتے تھے، لوگوں سے مناظرہ کرتے تھے، لوگوں کو جو ہے وہ حق کی جانب دعوت دیتے تھے. ہشام ابن حکم کا واقعہ مشہور ہے، اور یہ واقعہ جو ہے وہ بصرے کا واقعہ ہے کہ وہاں کے اوپر ایک مشہور شخصیت تھی کہ جس سے ہشام نے جو ہے مناظرہ کیا تھا. اس مناظرے کی خبر حضرت کو پتہ چلی تو حضرت نے جو ہے جب ہشام حضرت کی بز میں آئے تو حضرت نے ہشام سے فرمائش کی کہ وہ گفتگو جو تمہاری بصرے کے اندر فلاں شخص سے ہوئی تھی اس کو تم یہاں کے اوپر بیان کرو. ہشام نے پہلے حضرت کے سامنے عذر ظاہر کیا اور کہا کہ مولا آپ کی موجودگی میں میری زبان میرا ساتھ نہیں دے گی، میرے لیے کچھ بیان کرنا سخت ہوگا، دشوار ہوگا کہ آپ موجود ہیں. لیکن جب حضرت اصرار کرتے ہیں کہ نہیں تم کو بیان کرنا ہے، تو ہشام جو ہے پھر وہ جو ماجرا وہاں کے اوپر ہوا تھا اس کو جو ہے وہ حضرت کی بزم میں نقل کرتے ہیں کہ میں بصرے کی مسجد میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک شخصیت ممبر پہ بیٹھی ہوئی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہی ہے، لوگوں کو مختلف چیزوں کا علم دے رہی ہے. میں نے اس شخص سے کہا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ سوال کروں؟ تو انہی نے جواب میں کہا کہ ہاں اجازت ہے کہ تم مجھ سے سوال کرو. یہاں پر ہشام نے جو سوالات ان کے سامنے رکھے، یہ مناظرہ جو ہے آپ کو مختلف کتابوں کے اندر ملے گا، دیکھ سکتے ہیں آپ حضرات. اس میں حضرت ہشام نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے آنکھ ہے؟ وہ ہشام کا سوال سن کے جو ہے حیرت میں پڑ جاتا ہے شخص، کہتے ہیں یہ کس قسم کا سوال ہے، یہ کیسا تم سوال کر رہے ہو؟ کہا میرے سوالات بالکل ایسے ہی ہیں، آپ میرے سوالات کو سنیں اور سن کے اگر جواب دینا پسند کرتے ہیں تو جواب دیں. تو اس شخص نے کہا کہ اگرچہ تمہارا سوال جو ایک بے تکا سا سوال ہے، لیکن تمہارا اصرار ہے، تم سوال کر رہے ہو، لہذا میں تم کو جو ہوں جواب دوں گا. جواب میں ہشام سے کہا کہ ہاں میرے آنکھ ہے. ہشام نے دوسرا سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ پھر آپ اس آنکھ سے کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں اس آنکھ سے دیکھتا ہوں، رنگوں کو تشخیص دیتا ہوں، مناظر کو میں دیکھتا ہوں، مختلف منظروں کو وہ ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں، درک کرتا ہوں. ہشام نے دوسرا سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کان ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے کان ہیں. کہا ان کانوں سے آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، ان کانوں کو میں اس طرح سے استعمال کرتا ہوں. تیسرا سوال ہشام نے کیا کہ یہ بتائیے
کہ آپ کے پاس دل ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس دل بھی ہے۔ کہا یہ بتائیے کہ آپ اس دل اور قلب کا کیا استعمال کرتے ہیں؟ اگرچہ جناب ہشام نے جتنے بھی انسان کے حواس ہیں، حواس خمسہ، ہر ایک کے متعلق جو ہے ہشام نے سوال کیا تھا۔ زبان آپ کے پاس ہے تو اس کا کیا استعمال کرتے ہیں، اور ناک آپ کے پاس ہے تو ناک کا کیا استعمال کرتے ہیں، کان آپ کے پاس ہے تو کان کا کیا استعمال کرتے ہیں، آنکھ آپ کے پاس ہے تو آنکھ کا کیا استعمال کرتے ہیں۔ پورے حواس کے حوالے سے ہشام نے سوال کیا تھا۔ آخر میں یہ سوال تھا کہ یہ بتائیے کہ قلب ہے، دل ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس قلب بھی ہے، دل بھی ہے۔ کہا تو یہ بتائیں کہ اس قلب اور دل سے آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا جب میرے یہ پانچوں حواس میں سے کوئی ایک اگر حواس جو ہے وہ بیکار ہو جائے، کام نہ کرے، جو اس کی ماموریت ہے اس کو وہ انجام نہ دے، تو اس وقت میں اپنے قلب کی جانب رجوع کرتا ہوں اور اس سے جو ہے میں سوال کرتا ہوں کہ کیا واقعاً میرا جو ہے یہ حواس کام کر رہا ہے یا حواس کام نہیں کر رہا ہے، یعنی یہ میری آنکھ مثال کے طور کے اوپر صحیح ہے یا خراب ہو گئی ہے، زبان جو ہے اس کا ذائقہ صحیح ہے یا زبان کا ذائقہ جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے، کان جو ہیں وہ صحیح طور کے اوپر کام کر رہے ہیں یا کان میں صحیح طور کے اوپر کان جو ہیں صحیح طور پہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ کسی بھی انسان کو پیش آتا ہے تو وہ اس صورت میں جو ہے وہ اپنے دل اور اپنے قلب کی جانب رجوع کرتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے۔ قلب جو ہے وہ پھر تصدیق کرتا ہے کہ ہاں تمہارا جو یہ حواس ہے وہ صحیح ہے، یا قلب انکار کرتا ہے کہ یہ تمہارا حواس جو ہے وہ بیمار ہو چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، کام نہیں کر رہا۔ ہشام نے یہاں کے اوپر اس شخصیت سے کہا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حواس کے لیے قلب کو امام بنایا ہے۔ قلب جو حکم دے گا، حواس اس حکم کو قبول کرے۔ اس نے کہا ہاں تم جو یہ بات کہہ رہے ہو بالکل صحیح بات کہہ رہے ہو۔ یہاں پر ہشام نے اپنا دوسرا سوال رکھا اور اس شخص کی کنیت تھی ابو مروان۔ خطاب کیا کہ اے ابو مروان، کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ انسان کے حواس کے لیے ایک امام قرار دے اور حواس انسان کے بغیر امام کے نہ چھوڑے؟ کیونکہ ان حواس کو رہنمائی کی ضرورت ہے، لہذا انسان جو ہے کہ حواس قلب سے، دل سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، رہنمائی کو طلب کرتے ہیں، تو اللہ حواس کی رہنمائی کے لیے قلب کو امام قرار دے رہا ہے اور قلب کو اس نے اس لیے پیدا کیا ہے۔ تو کیا انسانوں کی رہنمائی کے لیے کسی امام کی ضرورت نہیں ہے اور امام کو اس نے نہیں پیدا کیا ہے، یا امام کو عہدہ امامت پر فائز نہیں کیا ہے؟ یہ سوال جو ہشام نے کیا، پوری محفل کے اندر سناٹا چھا گیا اور وہ شخص فوراً جو ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم ہشام ابن حکم ہو؟ یہاں پر ہشام
اس سے اپنی حقیقت کو چھپاتے ہیں، نہیں بیان کرتے. وہ شخص دوسرا سوال کرتا ہے، کیا تم کوفے کے رہنے والے ہو؟ ہشام نے کہا کہ ہاں میں کوفے کا رہنے والا ہوں. کہا پھر یقینی طور کے اوپر تم ہشام ابن حکم ہو. اس قسم کی بحثیں وہی کرتا ہے، اسی کو مہارت ہے. یہ پورا قصہ ہشام نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بزم میں جب نقل کیا تو امام نے مسکرا کے ہشام کو دیکھا اور سوال کیا کہ ہشام یہ تم کو مناظرہ کس نے تعلیم کیا تھا، اس قسم کے سوالات تم کو کس نے بتائے تھے؟ تو ہشام جواب میں کہتے ہیں کہ آپ ہی کی بزم سے میں نے یہ استفادہ کیا ہے، آپ کی گفتگو سے یہ ساری چیزیں میں نے جو ہیں سیکھی، آپ ہی کے کلام سے میں نے یہ ساری چیزیں حاصل کری. تو جس انسان کا جیسا ذوق تھا، چھٹے امام نے اس کی تربیت اس انداز سے کی. اور پھر سب سے اہم مسئلہ ہے فقہ کے حوالے سے، احکام کے حوالے سے، کہ بہت سے احکام ایسے ہیں کہ جو چھٹے امام کے دور اور پانچویں امام کے دور میں جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، اس سے پہلے ان احکام کو بیان نہیں کیا گیا. ہو سکتا ہے سننے والے کہیں کہ یہ کون سی آپ نے بات کہی، یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ اسلامی احکام ہیں ان کو بیان نہیں کیا گیا. ہاں ایسے ہی واقعیت اور حقیقت ہے کہ بہت سے احکام شریعت کے احکام تھے جو پانچویں امام اور چھٹے امام کے زمانے میں بیان کیے گئے. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک کہ سوال نہیں کیا جاتا ہے اس وقت تک کہ اس کا جواب منظر عام کے اوپر نہیں آتا ہے. ضرورت جب پیدا ہوتی ہے، ضرورت سوال کو وجود میں لاتی ہے، سوال پیدا کرتی ہے، اور سوال جب وجود میں آتا ہے تو سوال کا پھر جواب تلاش کیا جاتا ہے. تو وہ حکم شریعت کے اندر موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، احادیث رسول میں موجود ہے، لیکن لوگوں کو اس حکم کی ضرورت نہیں تھی، نیاز نہیں تھا، لہذا لوگوں نے اس کے متعلق سوال نہیں کیا. لیکن جب لوگوں نے سوال کیا تب اس کا جواب دیا گیا. تو بہت سے شریعت کے قوانین، احکام جو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں تھے، وہ احکام، وہ چیزیں چھٹے امام اور پانچویں امام کے دور میں لوگوں کے سامنے بیان ہوئی جب لوگوں نے حضرت سے سوال کیا. اور یہ وہ دور ہے کہ جو بہرحال گزشتہ دور کے مقابلے میں علمی ترقی اس دور کے اندر زیادہ ہو رہی تھی. اسلامی حکومت اپنی وسعتوں کے ساتھ جو ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی تھی. اسلام اسپین تک کی اسلامی حکومت تھی اور اسلامی پیغام وہاں تک کے پہنچ چکا تھا. دوسری طرف سے روم کا اچھا خاصا حصہ اسلامی حکومت میں شامل ہو چکا تھا. ایران پورا کا پورا فتح ہو چکا تھا اور وہ اسلامی حکومت میں شامل ہو گیا تھا. تو اب یہ مختلف قومیں جب مسلمان ہوئی تو ان کی جو تہذیب اور ان کا جو اخلاق تھا اور جو رہن سہن تھا اور ان کی جو معلومات تھی، اس کے اعتبار سے بہرحال ان لوگوں کے ذہنوں میں سوالات بھی پیدا ہوئے اور ان سوالات کا وہ جواب چاہتے تھے.
تو مسلمانوں کا ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ میل جول شروع ہوا. نئی تہذیب اور نئے تمدن سے مسلمان آگاہ ہو رہے ہیں. مختلف قومیں جب مسلمانوں کے ساتھ میل جول پیدا کر رہی ہیں اور مسلمانوں کا ان میں اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے تو مختلف سوالات جو ہیں وہ وجود میں آ رہے ہیں. اور یہاں کے اوپر جو ہے وہ جب سوالات آتے ہیں وجود میں تو اب ان کی جواب کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور انسان جو ہے وہ پھر ان کے جواب چاہتا ہے. چنانچہ بہرحال یہ چھٹے امام کا دور اور پانچویں امام کے دور میں بہت زیادہ جو ہے اسلامی قلمرو جو ہے وہ اس میں وسعت ہو گئی تھی اور مختلف اقوام جو ہیں وہ ان کی آمد و رفت جہان اسلام اور دارالاسلام میں شروع ہو چکی تھی اور یہاں کے لوگ جو ہیں دوسری جگہوں کے اوپر جا رہے تھے. تو یہ سوالات جو ہیں وجود میں آتے تھے. توحید کے حوالے عقائد کے اعتبار سے سوال, فقہ کے اعتبار سے سوال, قوانین کے اعتبار سے سوال اور جو ہے اسلامی احکام کے اعتبار سے سوال کبھی اپنوں کی جانب سے ہوتے تھے, کبھی جو ہے وہ سوالات جو ہیں وہ غیروں کی جانب سے ہوتے تھے. اور یہ سوالات جو ہیں وہ ائمہ تک پہنچتے تھے. چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے تھے, پانچویں امام سے سوال کرتے تھے اور وہاں کے اوپر جو ہیں وہ حضرت جو ہیں وہ ان کے سوالات کے جو ہے وہ جواب دیتے تھے. مثال کے طور کے اوپر ایک سوال جو ہے وہ حضرت سے پوچھا گیا اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ دریافت کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ اللہ نے ربا سود کو کیوں حرام قرار دیا ہے. لما حرم اللہ الربا, سود خوری اس کو اللہ نے کیوں حرام قرار دیا. تو یہاں پر حضرت نے اس کا جواب یہ دیا لعل یتمنى الناس المعروف, اللہ نے سود کو جو حرام قرار دیا ہے اس کا سبب یہ ہے, علت یہ ہے, ریزن اس کا یہ ہے کہ لوگ اچھائیوں سے دور نہ ہو جائیں. ایک مرتبہ یہ جواب ہے اور کسی دوسرے شخص نے جب حضرت سے اسی متعلق سوال کیا کہ سود خوری کو اللہ نے کیوں حرام قرار دیا, کیا وجہ ہے, تو وہاں کے اوپر جواب میں حضرت نے اس سے یہ کہا تھا کہ اگر سود کو رائج کر دیا جائے, لوگوں سے یہ کہا جائے کہ تمہارے لیے سود حلال ہے, تم جو ہے وہ سود لے سکتے ہو اور سود دے سکتے ہو, تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بازار تجارت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, بازار بے رونق ہو جائے گا, لوگ تجارت اور کاروبار سے ہاتھ اٹھا لیں گے اور لوگ جو ہے وہ پھر کاروبار اور تجارت کی جانب توجہ نہیں دیں گے. جب لوگ کاروبار اور تجارت کی جانب توجہ نہیں دیں گے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ لوگوں کو جب گھر میں بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ پیسہ مل رہا ہے, مال ان کے ہاتھ میں آ رہا ہے, تو کیا ضرورت ہے کہ ہم کوئی کام کریں, کہیں کوئی تجارت کریں, کسی چیز کو بنائیں یا کسی چیز کو خریدیں, پیسہ جو ہے وہ تو ہم کو مفت میں
مل رہا ہے. یہ چیز جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی. اس سے بازار کی رونق ختم ہو جائے گی. لوگ جو ہیں وہ جب کاروبار سے اور تجارت سے جو ہے دور ہو جائیں گے تو نتیجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو اقتصادی اعتبار سے نقصانات سے دوچار ہونا پڑے گا. تو یہ جو ہے سبب جو ہے حضرت نے بیان کیا. ایک شخص نے جو ہے وہ اچھے اخلاق کے حوالے سے حضرت سے سوال کیا کہ اچھا اخلاق کیا ہے فرزند رسول. تو امام نے اس کو جواب میں فرمایا صدق اللسان. پہلی چیز ہے زبان کی سچائی. یہ چیز جو ہے وہ اچھے اخلاق میں شمار ہوتی ہے. دوسری چیز اداء الامانہ، امانت کی ادائیگی. اگر کسی نے کسی کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھائی ہے تو انسان کو اس امانت کو واپس کرنا ہے. بڑا سخت مرحلہ ہے. اس سلسلے میں ہمارے پاس جو حدیث ہے ہمارے چوتھے امام سے ادائے امانت کے حوالے سے فرماتے ہیں چوتھے امام کہ اگر میرے باپ کا قاتل شمر بن ذلجوشن، وہ تلوار کہ جس تلوار سے اس نے میرے باپ کو شہید کیا ہے، وہ تلوار میرے پاس لے کر آئے اور بطور امانت میرے پاس رکھا ہے کہ اس امانت کی آپ حفاظت کریے اور میں اس کی اس امانت کو قبول کر لوں، تو خدا کی قسم میں اس کی اس امانت کو واپس کروں. یہ ذہن میں یہ چیز رہے کہ امانت کسی کی بھی ہو، اس کے اندر جو ہے ہم خیانت کرنے کا حق نہیں رکھتے. مومن کی امانت ہو، کافر کی امانت ہو، مسلمان کی امانت ہو، غیر مسلم کی امانت ہو، کسی نے اگر کوئی چیز بطور امانت کسی کے پاس رکھائی ہے تو اس کو وہ چیز کی حفاظت کرنا ہے اور اس کو جو اہل ہے امانت کا اس کو واپس کرنا ہے، ادا کرنا ہے. تو حضرت نے یہاں کے اوپر دوسری چیز جو اچھے اخلاق کی بیان کری تھی وہ ادا امانت. تیسری چیز جو اچھے اخلاق میں ہے حضرت نے بتائی ہے وہ ہے صلۃ الرحم، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جن سے خونی رشتہ ہے ان سے جو ہے وہ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرنا. اور چوتھی چیز ہے جو اچھے اخلاق میں حضرت نے یہاں کے اوپر ذکر کی ہے وہ ہے اکرام الضیف، مہمان کا احترام کرنا. یہ چیز جو ہے وہ اچھے اخلاق کے اندر حضرت نے ذکر کی. بہرحال احادیث جو آئی ہیں وہ حضرت سے وہ بہت زیادہ احادیث ہیں، اور ایک حضرت کے صحابی تھے ان کا بیان ہے کہ میں مسجد کوفہ میں گیا تو وہاں کے اوپر میں نے 900 لوگوں کو دیکھا کہ جو 900 لوگ بیٹھے ہوئے حدیث بیان کر رہے تھے، حدیث کا درس دے رہے تھے. اور یہ 900 لوگ جو احادیث بیان کر رہے تھے سب کے سب یہی کہہ رہے تھے کہ مجھ کو یہ حدیث جعفر ابن محمد نے مجھ سے یہ حدیث بیان کری. حدثنی جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد نے مجھ سے یہ حدیث بیان. 900 لوگ ایک وقت میں مسجد کوفہ کے اندر بیٹھے ہوئے احادیث بیان کر رہے تھے. یہ حضرت کے جو ہیں حالات میں، اور اس کے علاوہ جو ہے آج
جو مشہور شخصیتیں ہیں عالم اسلام کی، یا تو حضرت کی بالواسطہ جو ہے وہ شاگرد ہیں، یا بلا واسطہ شاگرد ہیں، چاہے امام ابو حنیفہ ہوں، یا مالک ابن انس ہوں، یا امام شافعی ہوں، یا جو ہے احمد ابن حنبل ہے، یا ائمہ اربعہ. اس کے علاوہ اور دوسری شخصیتیں ہیں جیسے سفیان ثوری، یا مثال کے طور کے اوپر جمیل ابن دراج، زرارہ ابن عین، اور محمد ابن مسلم، ہشام ابن حکم. یہ برجستہ ترین عالم اسلام کی شخصیت ہے کہ جنہیں نے حضرت کے سفرہ علمی سے جو ہے مستفید ہوئی ہیں. اگرچہ جو ائمہ اربعہ ہیں ان میں امام ابو حنیفہ کا یہ مشہور فقرہ ہے کہ لولا سنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے کہ جو میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی میں گزارے ہیں تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر یہ میری زندگی میں 2 سال نہ ہوتے. تو امام ابو حنیفہ نے تو براہ راست امام سے جو ہے وہ کسب کیا ہے، کسب علم کیا ہے. اور دیگر جو ائمہ ہیں ان میں جیسے احمد ابن حنبل کا زمانہ چھٹے امام کا زمانہ نہیں ہے، بعد میں احمد ابن حنبل جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، مگر احمد ابن حنبل تک بھی حضرت امام صادق علیہ السلام کا فیض پہنچا ہے. امام کے شاگردوں کے وہ شاگرد ہیں جن لوگوں نے امام سے فیض حاصل کیا تھا، انہی کے ذریعے سے وہ فیض حضرت احمد ابن حنبل تک پہنچا اور دیگر مشہور شخصیتوں تک کے پہنچا. امام شافعی اور مثال کے طور پر جو ہے وہ امام مالک، یہ بھی شخصیتیں جو ہیں وہ حضرت سے بہرہ مند ہوئی ہیں، فیض یاب ہوئی ہیں. خداوند کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جو ہے وہ یہ توفیق دے کہ ہم دنیا میں حضرت کی زیارت کریں اور آخرت میں جو ہے ہم کو ان کی شفاعت حاصل ہو. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر کوئی سوال درس کے حوالے سے ہے تو آپ اس سوال کو